کہو ادب کا مقام ہے. مدینے کے شہر کا خچر آواز نہیں نکال سکتا, مدینے کی بکری اونچا آواز نہیں نکال سکتی, مدینے کی گلیوں میں اللہ کی قسم دنیا کا شہنشاہ اپنے غلام کو بلند آواز سے پکار نہیں سکتا. مدینے میں جانے والا حاجی صلاۃ و سلام محمد عربی کی روضے کے سامنے بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرمایا ایمان والا اور کون ایمان والے؟ اللہ فرمایا جبرائیل جلدی پہنچ ون میرے محبوب کی معیت میں, میرے محبوب کی صحبت میں, جو یہ کہہ کر بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر صدیق بیٹھے, ادھر فاروق اعظم بیٹھے. لوگوں صدیق کون ہے؟ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں ایک ایک جملہ سنی جاؤ. صدیق وہ جوان ہے جسے اللہ نے اپنی خدائی میں سے چنا صدیق, اور صدیق پر اتنا اعتماد کھایا جو محمد جیسی امانت اٹھا کر صدیق کے سپرد کر. واہ صدیق کہہ دو, واہ صدیق. صدیق کون ہے؟ تمہیں صدیق کا پتہ نہیں کہ صدیق کون ہے. تمہیں سمجھاؤ, جس نبی کے دروازے پر قرآن بھی لوح محفوظ سے چل کر محمد کے دروازے پر, میکائیل نبی کے دروازے پر, اسرائیل نبی کے دروازے پر, اسرافیل نبی کے دروازے پر, 1,24,000 پیغمبر نبی کے دروازے پر, سورج ستارے نبی کے دروازے پر, پوری خدائی چل کر محمد کے دروازے پر, آج وہ ایک محمد اللہ کی قسم ہجرت کی رات صدیق کے دروازے پر. جس نبی نے علی کو کاندھے پر اٹھایا, جس نبی نے حسن حسین کو کاندھے پر اٹھایا, جس نبی نے فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کو کاندھے پر اٹھایا, جس نبی نے طیب طاہر ابراہیم قاسم کو اپنے سینے پر لٹایا, جس نبی نے کنبے کو آپ خود اٹھایا, جس نبی کو براق نے اٹھایا, اسی نبی کو ہجرت کی رات صدیق نے اپنے کاندھے پر اٹھایا. کون صدیق؟ وہ علی کو نبی نے کھلایا, علی کو نبی نے پڑھایا, علی کو کاندھوں پر نبی نے اٹھایا, علی کو نبی نے اپنا رشتہ دے کر پر. اب نبی کا احسان علی پر. حسن کو بھی نبی نے کھلایا, نبی نے پڑھایا, نبی نے بنایا. حسن حسین پر بھی نبی کا احسان, فاطمہ زینب پر بھی نبی کا احسان, سب گھر والوں پر نبی کا احسان. اب جب صدیق آئے, صدیق نے اپنی جان محمد پر قربان کی, مال قربان کیا, بیٹی محمد کو دی, اپنی جان محمد کے سامنے سواری بنائی, محمد کو اوپر بٹھایا. معلوم ہوتا ہے اب صدیق کا احسان ہے مصطفیٰ پر. اس لیے نبی فرماتے اللہ ساری امت کا حق ادا کر دیا, پر صدیق کا مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکا. ہاں, صدیق خاندان نبوت کے گھرانے کا موسم ہے. ہاں سناؤ, ہائے عمر بھی موجود, عثمان بھی موجود, طلحہ زبیر بھی موجود ہے, علی بھی موجود, عباس بھی موجود, حضرت جعفر بھی موجود, حسنین بھی موجود, پر ایام مرض کی حالت میں مرو ابا بکر
یصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ ہاں علی کو کیوں نہیں فرمایا اب اختلاف کرے تو نبی سے کرے؟ کیوں نہیں کھلاؤ؟ علی بیٹا ہے روحانی، صدیق باپ ہے روحانی نبی کا۔ پھر علی نے قربانی لی مصطفیٰ سے، صدیق نے قربانی دی مصطفیٰ کو، فرق ہے۔ صدیق نے اپنا مالا جان قربان کیا۔ اور سنو، معراج خدا کے پروگرام کی تائید اس وقت کدھر گئے تھے علی؟ بقول تمہارے علی شیر خدا تو تھے اس وقت وہاں نبی سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی نے فرمایا میں جب گیا خدا کے ہاں ادھر خدا تھا ادھر میں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، جو دیکھا تو انگل آئی تو انگوٹھی تھی، میں نے کہا حضرت یہ تو علی سے۔ اب نبی سے پہلے علی موجود تھا۔ اب دوسرا کہتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں جب نبی معراج پر گئے تو دیکھا تو ایک چادر تان کر سوڑا ہوا، تو پوچھنے لگے ربا یہ کہاں؟ اللہ فرمایا چپ چپ چپ، کیا ہے؟ سوچو سوچو سوچو۔ اور دوسرا کہتا ہے جب نبی نے معراج پر تیاری کی تو سیدنا بلال کو پہلے حکم دیا کہ جاؤ خدا کو اطلاع۔ بلال پہلے پہنچ گئے۔ واہ قوم تیری قسمت، یہ قوم کہتی ہے کہ مولویوں نے دین کو ستیہ ناش کر۔ ارے خدا کا بندہ کھڑے ہو کر کے پیشاب تم کرتے ہو، کتے اور ریش تم لڑاتے ہو، تیتر باز تم، کبوتر باز تم، بٹیر باز تم، جوئے باز تم، شطرنجی تم، تاش کھیلو تم، کیرم بورڈ اڑاؤ تم، سینما میں جاؤ تم، کلب گھر میں جاؤ تم، چرس بھنگ حلیم کھاؤ تم، اور سنو سور جہان سوریا کی آواز پر مرو تم۔ سمجھ آئی؟ ننگے ناچ کرو تم، ویرائٹی شو دیکھو تم، ہیپی شکل بناؤ تم، یہود و نصارہ اور مجوسی کی شکل کو محبوب ترین سمجھ کر اپنے نبی کی مخالفت کرو تم، ناول کے بدلے قرآن کو چھوڑ دو تم، اللہ کے گھر کے مقابلہ میں بازار آباد کرو تم، فرائض چھوڑو تم۔ باپ مر گیا، جنازے کی دعا نہیں آئی، مولویوں نے دین کو ستیہ ناش کر۔ بھائی جو تمہارے پاس دین ہے وہ مجھے تو دکھاؤ۔ جب آئے جنازے پر تو یار نے یہ ہاتھ دھونے تھے یہاں تک دھو لیے، جب جانے لگا جنازے پر پیر دھونے تھے یہاں تک دھو لیے، جب لگا جنازے پر جانے منہ دھونا تھا سوری سورا دھو لی۔ اب پگڑی باندھ کر ٹوپی لگا کر آ گیا سردار صاحب، کدھر ہے جی؟ جنازہ تیار ہے۔ ہاں جی جنازہ تیار ہے۔ حضرت جنازہ ہی آتا ہے آپ کو؟ فیصلہ کرو، آپ فیصلہ کرو، مجھ جیسے بیکار سے کیا پوچھتے ہو؟ خان صاحب جنازہ آتا ہے؟ نہیں جنازہ تو نہیں آتا۔ اب پیپے قدرت کے ڈرم پھرائے کیوں؟ آئے کیوں جب جنازہ نہیں آتا؟ مولوی جی نیت زور کی کر رہے ہیں، یہ جنازے کا زور ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جس قوم کو باپ کے مرنے کے بعد جنازے کی دعا نہیں آتی،
یہی قوم کہتی پھرتی ہے مولویوں